أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. عزیز ساتھیو، سورۃ توبہ کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہترین خراج تحسین پیش کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا چند سالوں میں سمیٹنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے زندگیاں چاہیے، صدیاں چاہیے. آج تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں دنیا کی انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، لیکن آج بھی تشنگی محسوس ہوتی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں بات ہوتی رہے گی، لیکن سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکے. جیسے ایک شعر میں کہ کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈلے گا یہ جمال. الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈلے گا یہ جمال. سوچتا ہوں کہ تیرے حسن کی توہین نہ ہو. میرے ٹوٹے پورے الفاظ سے، لیکن امید یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ہم ان میں اس بلبل کی طرح جو چند قطرے ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ جو جلائی گئی تھی اس میں ڈالتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے ان قطروں سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ مجھے پتا ہے قطروں سے آگ نہیں بجھ سکتی، میں تو ان میں اپنا نام کرنا چاہتی ہوں جو آگ بجھانے میں سے. یا اس عورت کی طرح جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی، کسی نے کہا کہ تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے، وہ تو کوئی بہت بڑے کوئی بادشاہ خرید سکتے. کہہ لیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، میں تو اس کے خریداروں میں نام کرنے آئی. ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس شامل عاجزی انکساری میں شامل ہونا چاہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کمال کی سیرت. دنیا کی ہر تاریخ کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر تہذیب کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گہرے اثرات، گہرے. آج جو انکار بھی کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ گہرائی ہے. ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی چھاپ لگی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنے کمال کی ہے کہ ہر پہلو والا ہے، ہر پہلو کمال کا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات میں مختصر سے آگے بڑھاتا جاتا ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات یہ شعر کہہ دی ہے نا کمال کے، کہ ان کو بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے. کمال کے بلغ العلا میں کمال ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت کا ہر پہلو کمال، بلغ العلا میں کمال، ہر کمال تک پہنچا. دنیا کے جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سارے بونے ہیں، یک رخے، باقی ایک اچھی چیز رکھتی ہے چمکدار، اور باقی سارے کے سارے بھیانک ان کے چہرے ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو روشنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور جو ہے وہ ہر چیز پہ چھایا ہوا، ہر چیز پہ. حسنت جمیع خصالہ، ہر چیز، ہر پہلو کمال کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو کمال کا. صلو علیہ وآلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنے کا کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر درود کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکۃ، کہ اللہ بھی بھیجتا ہے. یہ یا آپ سے کچھ یہ سوالات بھی اس میں ہو گئے انشاءاللہ. آپ پوری طرح ساتھ چلیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اندر ایک پوری کی پوری جذبیت ساتھ چلیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو کمال کا ہے، ہر اتنی کہ انسان جو ہے انسیران رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درود بھیجا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ بھی رحمتیں نازل کرتا ہے کس پہ؟ محمد رسول اللہ. اور فرشتوں کو بھی کہا ان اللہ و ملائکتہ، وہ فرشتے بھی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، مومنو یہ تم پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ پوری کائنات کے جو یہ پورے کے پورا جو درود کی محفل ہے جو اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے نزول ہے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ عظمت کیوں ملی؟ یہ مقام کیوں بلند ہوا؟ یہ کبھی آپ نے کبھی غور کیا اس میں میرے ساتھیوں؟ اس حقیقت میں سوچیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ کیوں بیٹا؟ جب نہ تھا کوئی کچھ تو خدا تھا. اب اللہ نے تخلیق کیوں پیدا کر دی؟ کیوں جی؟ کبھی سوچا اس میں کہ یہ پوری کائنات کو بنا دیا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، کائنات بنائی نا، کائنات کو بنایا کیوں بنایا؟ اس کو سوچنا چاہیے ہمیں. نہ بنتی تو کیا ہوتا؟ ہم نہ ہوتے. جب ہم نہ ہوتے تو آج یہ محفل نہ ہوتی، یہ محفل نہ ہوتی تو اللہ کا ذکر نہ ہوتا. تو اللہ تبارک، میں مختصر پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع وقت پہ بات چلے، لیکن میں آپ کو مختصر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، کہ میں چھپا خزانہ تھا، میں چھپا خزانہ تھا. وَأُحِبُّ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے چاہا أُحِبُّ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے اب پہچانا. رب کتنا کمال کا ہے، جب کوئی پیدا ہوگا تو پہچانے گا نا، جب کوئی نہ ہوگا تو کون جانے گا کہ رب کتنا کائنات کا اللہ رب کتنی قدرتوں والا ہے. سوچیں ذرا اس پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا خزانہ تھا. وَأُحِبُّ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میری عظمتوں کا قرار کیا، میری عظمت کو دیکھا جائے. وَخَلَقْتُ خَلْقًا، پھر میں نے کائنات کو پیدا کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ کائنات کی بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ رب کی پہچان ہو، رب کو جانا ہے، رب کی عظمت کے ڈنکے بجے، رب کے عظمت کے نقارے بجے دنیا کے اندر. یہ ہے کہ پوری کائنات کا کمال کا ایک رب ہے. اب اس پیغام کو پہنچانے میں سب سے کمال کا کردار کس نے ادا کیا؟ رب کی پہچان میں سب سے بہترین انسانیت میں کس کا کردار ہے؟ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا کمال کا کہ پوری کائنات میں بتایا کہ لوگوں میں تمہیں تمہارے رب کی پہچان کرنے، میں تمہیں تمہارے رب سے بنانے آیا ہوں، میں تمہیں رب کی یہ پہچان ہے نا، یہ ہے وہ عظمت. ایک دفعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ علم نشرہ میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ذکر کے بلند کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. پوچھنے والے جبرائیل علیہ السلام، عظیم الشان ایک فرشتے، اور کن سے پوچھ رہے ہیں؟ جو ایک عظیم الشان اشرف الخلائق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ سے پوچھیں گے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کہ نام کی بلندی کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جبرائیل آئے تو رب سے ہے، تو ہی بتا کہ رب کیا چاہتا ہے. کیوں جی؟
کتنی رب، آپ تو رب پایا کہ رب کہتا ہے کہ میں نے میرے محمد رسول اللہ کا نام ایسا بلند کیا کہ جہاں میرا کلمہ بلند ہوگا وہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی نکارے بجیں گے، یا میری عظمت کی بات ہوگی وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت کی بات، یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، وہاں کیا کہا جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دنیا کے اندر ہر لمحے یہ گونج پوری دنیا کے اندر گونج پوری 24 گھنٹے سنائی دی جائے گی، یہ عظمت ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ سورہ کی میں نے آیات پڑھی ہیں، اس کے اندر ایک بہت گہری جو بات کہی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ایسی عمرانی حقیقت کا ذکر کیا، معاشرے کی۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے کہ معاشرے، کسی بھی معاشرے میں، کیوں جی آپ بھی بتا سکتے ہیں باہر سے، کسی بھی گاؤں میں، کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہوا، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بڑے غور سے میری بات سنیے، اس کا جواب دینا بیٹا بچوں، تو آپ نے بھی اگر آیا ہاتھ کھڑا کریں، کسی بھی معاشرے کا آدمی، کوئی معاشرہ میں نے کہا کہ کوئی کافر ہو، کوئی ہندو ہو، بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، اس معاشرے کا، اس گاؤں، اس شہر کا سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ سب سے بہترین آدمی، سب سے اعلیٰ آدمی اس معاشرے کا کون ہوتا ہے؟ کیا ہاں جی بتائیں، کیا اس کے اندر خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی قسم معاشرے کا سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اور سوچے اس میں معاشرے کا سب سے اعلیٰ، کوئی بات نہیں یہ، اور ماشاء اللہ، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ فاروق، کمال، وہ شخص اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی جس کا دل اس معاشرے کے دکھوں کے ساتھ دھڑکے، اس کی تکلیفوں کو محسوس کرے۔ یہ نہیں اب ایک آدمی بڑا اللہ کرتا ہے، جب مسجد سے باہر جاتا ہے، کسی کو پوچھتے نہیں، گھر چلا جاتا ہے، پھر مسجد میں، اب اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کا کیا فائدہ لوگوں کو؟ یہ بڑا نیک ہے، وہ بچہ فاض کا بیمار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی نیکی کو کیا کرنا ہے۔ سمجھے، یہ سمجھیں جب آپ سوال ہے گہرائی سے، معاشرے کا بہترین انسان وہ ہے جو اس معاشرے کے دکھوں کو سمجھے، اس کی تکلیفوں کے ساتھ، اس کے اندر کوئی بیمار ہو تو چیخ اٹھے، اس کو فکر اس کو لگی ہو، بیمار کوئی ہو، پریشان یہ اس کے حل کے لیے ہو، بھوکا کوئی ہو، کھانے کے لیے یہ پیچھے پڑا ہو، تکلیف کسی کے ہو، دل یہ محسوس کرے، یہ تڑپ رکھتا ہو، تکلیف یہ اس کے دل کے اندر ایک گہری تڑپ ہو، پریشان ہو جائے، معاشرے کا ایسا، کیوں جی یہی ہے نا، یہ کو معاشرے کا اس کے دکھوں کو دکھ سمجھتا ہو، تڑپ رہ جاتا ہو، تکلیف اس کے یتیموں پہ اس کو فکر ہو، اس کی بیواؤں کو اس کو فکر ہو، ہے نا، یہی ہے نا، کیوں جی معاشرے کا بہترین انسان، اور اس کے فائدے، معاشرے کے فائدے کے لیے ہر وقت لگا رہے، اس کو یار یہ ہو جائے، اس کے لیے یہ ہو جائے، بچے یہ ہو جائے، یہ اس فکر میں اس کا دل اٹکا ہو، اسی میں وہ تڑپتا رہتا ہو۔ اچھا تو یہ ہو گیا کہ اچھا اب مجھے بتائیں، آپ بتائیں کہ معاشرے کا سب سے بدترین بندہ کون ہوتا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے جی؟ عاقل؟ حافظ صاحب، آپ بتائیں کہ معاشرے کا سب سے برا آدمی کون ہوتا ہے؟ اسی تناسب سے ذرا آپ کا ذہن اب میرے ساتھ چلے، پھر مزہ آئے گا نا، پھر بات کرنے۔ ہاں جی، بدترین آدمی کون ہوتا ہے؟ اور بتا دیں، کوئی بات نہیں۔ اور ماشاء اللہ، آپ کا نام؟ بہت اچھا باش، بہت اچھا بادشاہ، بہت اچھا، بہت کم لوگوں نے مجھے جواب دیا، ماشاء اللہ۔ اس معاشرے کا خود غرض انسان سب سے بدترین ہوتا ہے، جو اس کو اپنی فکر ہو دوسروں کی، ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مکہ کے رہنے والوں، اے قریش کے سرداروں، اے مکہ کی باسیوں، یہ کیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور تمہارے اندر سے ایک رسول آئے ہیں، باہر تو نہیں آئے، امپورٹ نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم نے تمہارے اندر ہی زندگی کا وقت گزارا ہے، تمہارے اندر ہی اس کا بچپن گزرا ہے، تمہارے اندر ہی جوانی کی منزلیں طے کی ہے، اور تم میں سے آیا ہے۔ کیا جی کہنا؟ لیکن جاءکم رسول من انفسکم، اور تم اس کے سارے عیب بھی جانتے ہو، اس کی خوبیاں بھی جانتے ہو۔ کیا جی؟
اب اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا نا، کیا کہا آپ دیکھیں، غور کریں گے، دیکھیں یہ باشے، یہ بہت قیمتی اور بہت ہی شاندار، کسی کے لیے بہت بڑا ذات ہے. کیا کہا؟ عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے جو دکھ ہوتے ہیں، تم جو پریشان ہوتے ہو، اس پہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں، یہ اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، یہ بڑے درد محسوس کرتے ہیں، یہ بڑے کڑھ محسوس کرتے ہیں، ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے تمہارے دکھوں پہ. یہ ماشی پوری 40 سال تک یہ تڑپتا رہا ہے. کیسا کمال کا بتایا نا، یہ تمہارے دکھوں کے لیے، تمہاری پریشانیوں پہ بہت محسوس کرنے والا یہ ہیرا ہے. اور آگے ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. حریص کیا ہوتا ہے؟ حریص کیا ہوتا ہے؟ ہم حرص کرنے والا، بہت ہی، یہ اب آپ کو یہ حریص اچھا بندہ ہوتا ہے. کوئی حریص ہو، اپنے لیے اگر حریص ہو تو بدترین ہوتا ہے. یہ تو سمجھ لیں. اب دیکھیں قرآن حریص کا لفظ کیا ہے؟ جو جس کو بڑی ہی طلب ہو، جو بہت ہی نفس اپنے، اور اللہ کہتے ہیں حریص علیکم، اور تمہارے اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہارے فائدے کے لیے وہ ہر وقت جد و جہد کرتا ہے، تمہارے امن کے لیے، تمہاری خوشحالی کے لیے، تمہاری ہر فائدے کے لیے وہ حریص ہے، اپنے لیے نہیں ہے. جو دوسروں کے لیے وہ عظیمت ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ بالمومنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ تو وہ ہے رؤوف شفیق. یہ یہاں پہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے رؤوف، اتنا شفیق ہے، اتنا اس کا دامن کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایمان لاتے ہیں ان کو اپنے دامن میں لپیٹ لیتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے گود میں لے لیتی ہے. یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مومنوں کو اپنے گود میں، اپنے دامن میں لے لیتا ہے، محبت اور شفقت کے رشتے میں پرو لیتا ہے، یہ دل جیت لیتا ہے، یہ ان کو اپنا ہی مطیع کر لیتا، اپنا ہی گرویدہ کر لیتا ہے. کیسی کمال، کیسی حضور اکرم کی صفت ہے نا. معاشرے کے اندر اب مشرکین مکہ بڑے برے لوگ تھے، ہے نا، لیکن بیٹا اس کے اندر خوبی بھی تھی، کوئی خوبی بھی ان کے اندر ہے. آپ کو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ جواب دیا اللہ تعالیٰ. ہاں جی، کوئی خوبی بھی تھی ان کے اندر، مشرک مکہ کے اندر کوئی خوبی تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. جب اللہ نے کہا، اعلان کیا کہ مکہ کے رہنے والوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تڑپتا ہے، انہوں نے یہ نہیں بہانا کہا، بات تو سچی ہے. ہر فورم میں اندر جب بعض وقت ان کا قسم خدا کی، رب کعبہ کی قسم ہے ویسے بڑا ہی کمال کا، اخلاق میں بڑا اعلیٰ ہے، یہ ہے تو بڑا اعلیٰ، تڑپتا تو ہے، ہر ہمارے دکھ میں شریک تو رہا ہے، ہمارے ہر خوشحالی کے معاملے میں، ہر محفل کے اندر یہ موجود رہا ہے. یہ انہوں نے بڑے بڑے دربار، جاشی کے دربار میں بھی کہا، اور روم کے دربار میں بھی کہا، فارس کے دربار، ہر جگہ انہوں نے بات سمجھی کہ بات یہ ہے کہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا.